اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیکنڈ ایئر سے لیسن نمبر 12 جو کہ ایک پوئم ہے آل دا ورڈز اے اسٹیج، اس کے کویسچنز اور آنسرز کرنے والے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کویسچن نمبر فرسٹ ہے دس پوئم از این ایکسٹینڈیڈ میٹافر. وٹ آر دا ٹو تھنگز بینگ کمپیئرڈ؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظم ایک ایکسٹینڈڈ میٹافر ہے، یعنی پوری نظم میں دو چیزوں کا موازنہ کیا گیا ہے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کا موازنہ کیا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے an extended metaphor is a metaphor that extends over an entire poem or text. ایک ایکسٹینڈڈ میٹافر وہ میٹافر ہوتا ہے جو کہ پوری نظم یا ٹیکسٹ تک جاتا ہے. In this poem, the poet has compared the world with a stage and human beings with players. اس نظم میں شاعر نے دنیا کو سٹیج کے ساتھ اور انسانوں کو پلیئرز کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. The poet says, شاعر کہتا ہے that everyone comes, plays his roles and then goes out. شاعر کہتا ہے کہ ہر کوئی آتا ہے، اپنے جو کردار ہے وہ ادا کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. اچھا جی، کویسچن نمبر 2 ہے there are 7 stages or acts of a man listed in this poem. What are they? سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس نظم میں ایک انسان کے 7 مراحل بیان کیے گئے ہیں. وہ کون سے مراحل ہیں، وہ کون سے سٹیجز ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے The 7 stages or acts of a man listed in this poem are. اس نظم میں ایک انسان کے جو 7 مراحل بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں. The helpless infant، یعنی بے بس چھوٹا بچہ. The whining boy، یعنی فریادی بچہ جو اسکول جانا نہیں چاہتا. The emotional lover، ایک جذباتی عاشق. The devoted soldier، ایک وفادار سپاہی. The wise judge، ایک عقل مند منصف یا جج. The old woman، ایک بوڑھا آدمی. And a child for the second time، اور دوبارہ بچپن. اچھا جی، کویسچن نمبر 3 ہے What is meant by the word oblivion in the context of the poem All the World's a Stage? سوال کا مطلب یہ ہے کہ اس نظم All the World's a Stage کے سیاق و سباق کے حوالے سے لفظ oblivion کے معنی کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے The word oblivion means the state of being unaware or unconscious of what is happening. یعنی لفظ oblivion کے معنی ہے وہ حالت جس میں انسان اس سے بے خبر ہو کہ ارد گرد کیا واقعہ پیش آ رہا ہے. In the context of the poem، اس نظم کے سیاق و سباق کے حوالے سے All the Words a Stage جو کہ ایک نظم کا نام ہے. The word oblivion means، لفظ oblivion کا مطلب ہے the last stage of man's life، انسان کی زندگی کی آخری stage in which he forgets almost everything، جس میں وہ تقریباً سب کچھ بھول جاتا ہے. اچھا جی، کویسچن نمبر 4 ہے Then a soldier full of strange oaths and bearded like a pard, jealous in honor, sudden and quick in the quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. What is number A? What is the soldier ready to do? Number B, what is the poetic device used in the second line? اور نمبر C ہے What does bubble reputation mean? یہ سوال نمبر 4 میں ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے ایک سٹینزا دیا ہے. سٹینزا کے جو 2 لائنز ہے وہ ہمیں دیے ہیں.
تو اس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ پھر ایک سپاہی بنتا ہے، عجیب و غریب قسم کے حلف لیتا ہے اور چیتا کی طرح داڑھی رکھتا ہے، شان اور رتبے کے لیے حسد کرتا ہے، لڑنے کے لیے فوراً تیار ہوتا ہے اور توپ کے منہ میں بھی عارضی شہرت تلاش کرتا ہے۔ یہ ہے ایک سٹینزا سے کچھ لائن۔ اب اس پر یہ سوالات دیے گئے ہیں۔ نمبر اے، وٹ از دا سولجر ریڈی ٹو ڈو، یعنی سپاہی کس چیز کو کرنے کے لیے تیار ہے۔ نمبر بی میں جو سوال دیا گیا ہے وہ ہے وٹ از دا پوئٹک ڈیوائس یوزڈ ان دا سیکنڈ لائن، یعنی دوسری لائن میں شاعری کے کون سے ڈیوائسز استعمال ہوئے ہیں، یعنی سیملی اور میٹافر وغیرہ۔ اور نمبر سی میں ہے وٹ ڈز ببل ریپوٹیشن مین، یعنی ببل ریپوٹیشن کا مطلب کیا ہے۔ تو اب اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ نمبر اے ہے The soldier is ready for taking strange oaths, for quarreling, and for getting temporary fame and popularity even in a dangerous situation. یعنی نمبر اے کا جو جواب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سپاہی تیار ہوتا ہے، عجیب و غریب قسم کے حلف وہ اٹھاتا ہے، اسی طرح لڑنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے، اور جو عارضی شہرت ہے یا جو مشہور ہونا ہے وہ خطرناک حالات میں بھی اس کی وہ تلاش میں ہوتا ہے۔ اسی طرح نمبر بی میں جو سوال پوچھا گیا ہے کہ کون سے پوئٹک ڈیوائس اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں، تو اس کا نمبر بی کا جو جواب ہے وہ ہے دا پوئٹک ڈیوائس used in the second line is simile، یعنی جو سیکنڈ لائن ہے اس میں سملی کا استعمال کیا گیا ہے، because in it the poet has compared، کیونکہ اس میں شاعر نے کمپیئر کیا ہے man's beard with that of a leopard، انسان کی داڑھی کو ایک چیتا کی داڑھی کے ساتھ۔ اسی طرح نمبر سی میں ہے کہ ببل ریپوٹیشن سے کیا مراد ہے، تو اس کا جواب ہے ببل ریپوٹیشن مینز، ببل ریپوٹیشن کا مطلب ہے ٹیمپرری ریپوٹیشن اور فیم، عارضی شہرت کو کہتے ہیں ببل ریپوٹیشن۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 5 ہے what is the significance of the words entrances and exits in the poem The Seven Ages؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ لفظ انٹرانسز یعنی داخل ہونے کا راستہ اور ایگزٹس یعنی باہر جانے کے راستے کی اہمیت کیا ہے نظم The Seven Ages میں۔ تو اس کا آنسر ہے The word entrances and exits in the poem The Seven Ages are very significant۔ انٹرانسز اور ایگزٹس کے جو الفاظ ہے وہ اس نظم The Seven Ages میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، because the poet has compared the world with the stage of a theater، کیونکہ شاعر نے اس دنیا کو ایک تھیٹر کے سٹیج کے ساتھ کمپیئر کیا ہے۔ He says، وہ کہتا ہے that everyone enters، کہ ہر بندہ داخل ہوتا ہے، the stage، اسٹیج میں، plays his parts، اپنے حصے کا جو کردار ہے، جو رول ہے وہ ادا کرتا ہے، and then exits، اور پھر باہر نکلتا ہے۔ The word entrances refers to the birth of human beings۔ انٹرانسز کا جو لفظ ہے یہ انسان کے پیدائش کی طرف اشارہ کرتا ہے، and the word exits signifies death، اور exit کا مطلب کیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے death یعنی موت۔ As birth and death are significant in the same way entrances and exits are very significant۔ جس طرح کہ پیدائش اور موت نہایت اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح انٹرانسز اور ایگزٹس کے یہ الفاظ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 6 ہے آئیڈینٹیفائی ویریس فگرز آف اسپیچ ان دا پوئم۔ سوال کا مطلب یہ ہے کہ نظم میں کئی ایک استعمال ہونے والے فگرز آف اسپیچ معلوم کریں۔ تو اس کا آنسر ہے دا فگرز آف اسپیچ
used in the poem are simile, metaphor, alliteration and repetition. یعنی اس نظم میں جو فگرز آف سپیچ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے سملی یعنی تشبیہ، میٹافر یعنی استعارہ یا اس کو ہم کنایہ بھی کہتے ہیں، الٹریشن یعنی تکرار، ریپیٹیشن یعنی الفاظ کا بار بار آنا یعنی دہرائی. An example of each figure of speech is as under. ہر ایک فگر آف سپیچ سے ایک ایک مثال یہ ہے. نمبر 1 ہے سے ہم سملی کا مثال لیتے ہیں، creeping like snail. اور میٹافر کا مثال ہے all the words a stage. جس طرح کی creeping like snail ہے، like کا لفظ جہاں پر آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ ایک سملی ہے. اس طریقے سے all the words a stage اس میں ایک استعارہ استعمال کیا گیا ہے، میٹافر استعمال کیا گیا ہے. اس طریقے سے الٹریشن کی جو مثال ہے وہ ہے for his shrunk shame. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اور اس کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ ہے ہمارے پاس الٹریشن کی مثال. اسی طرح ریپیٹیشن ہے، سینس ٹیتھ، سینس آئی، سینس ٹیسٹ، سینس ایوری تھنگ. تو یہ سینس کا جو لفظ ہے یہ بار بار آیا ہے، اس کو ہم ریپیٹیشن کہتے ہیں. اسی طریقے سے نیکسٹ جو ہے وہ ہے سینوکڈکی. سینوکڈکی کا مطلب ہے مجاز مرسل. یہ بھی ایک قسم کا استعارہ ہوتا ہے جس میں ایک حصہ پورے جسم کے لیے یا پورا جسم ایک حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جز کل کے لیے اور کل جز کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح کہ یہ ہے made to his mistress eyebrow. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی برو کا لفظ دیا گیا ہے، لیکن اس سے مطلب اس کی جو محبوبہ ہے اس کی پورے جسم کو یہ پیش کرتا ہے. اچھا جی، کویسچن نمبر نیکسٹ ہے write a well integrated essay on different stages of human life as mentioned in the above poem using above pre-writing strategies. سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک مربوط مضمون لے کے انسانی زندگی کے مختلف مراحل پر جو کہ اوپر اس نظم میں بیان کیے گئے ہیں، اوپر دیے گئے خاکہ کے علم کی مدد سے. تو یہ ایک ایسے ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. آنسر ہے The different stages of human life as mentioned by William Shakespeare in the poem All the words a stage are as under. جو سٹیجز انہوں نے بیان کیے ہیں، شیکسپیئر نے بیان کیے ہیں، وہ یہ ہیں. The first stage that Shakespeare mentioned, سب سے پہلا سٹیج جو شیکسپیئر بیان کرتا ہے یا جو شیکسپیئر نے بیان کیا ہے وہ ہے is of infancy. وہ بچپن کا ہے، چھوٹے بچے کا ہے. In this stage of man, انسان کے اس سٹیج میں she cries and vomits. وہ روتا ہے اور الٹی کرتا ہے، قے کرتا ہے. in the nurse arms, نرس کے ہاتھوں میں. then he grows up, پھر وہ بڑا ہوتا ہے and enters the second stage of life, اور زندگی کی دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے. in this stage, اس سٹیج میں he plays the role of a child. وہ ایک بچے کا کردار نبھاتا ہے یا ادا کرتا ہے. who goes to school reluctantly, جو کہ اسکول جاتا ہے لیکن وہ خوشی سے اسکول نہیں جاتا. in the third stage, تیسری حالت میں یا تیسرے مرحلے میں of his life, اس کی زندگی میں he plays the role of a lover. وہ ایک عاشق کا کردار ادا کرتا ہے. he becomes sentimental. وہ جذباتی بنتا ہے. he sighs, writes and sings for his. وہ آہیں بھرتا ہے، وہ لکھتا بھی ہے، وہ گانے گاتا ہے. کس کے لیے؟ for his beloved, اپنے محبوب کے لیے. in the fourth stage he becomes a soldier who is always ready for taking strange oaths, for quarreling and for getting temporary popularity. فورتھ سٹیج میں وہ ایک سولجر بنتا ہے، ایک سپاہی بنتا ہے، اور وہ مختلف قسم کے
جو حلب ہے وہ لیتا ہے، وہ لڑائی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اور وہ معمولی شہرت کے لیے یا جو تھوڑے وقت کے لیے جو شہرت ہے اس کے لیے وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. After this stage he enters the next stage. اور نیکسٹ اسٹیج کیا ہے؟ ان دا ففتھ اسٹیج ہے. ان دا ففتھ اسٹیج ہی پلیز دا رول آف اے جج. وہ ایک جج کا کردار ادا کرتا ہے. ان دس اسٹیج ہی یوزولی ہیز فیئر راؤنڈ بلی. فیئر راؤنڈ بلی کا مطلب ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے بیکاز آف ہز ایکسیسو ایٹنگ. بہت زیادہ خوراک کی وجہ سے. ایٹ دس اسٹیج، اس اسٹیج پر he becomes serious and his conversation becomes full of many proverbs of the past and modern time. اس کی جو گفتگو ہے اس میں پرانے زمانے کے اور جدید زمانے کے جو proverbs ہے وہ شامل ہوتے ہیں. he keeps a beard. وہ داڑھی بھی رکھتا ہے of modern style، جدید طرز کا. after the fifth stage he enters the sixth stage. پانچویں حالت کے بعد وہ چھٹی حالت میں داخل ہوتا ہے. اینڈ پلیز دا رول آف این اولڈ مین. اور ایک بوڑھے آدمی کا کردار ادا کرتا ہے. ہی بیکمز ویک اینڈ دین وہ کمزور بن جاتا ہے یا پڑ جاتا ہے. ہی ویئر اسپیکٹیکلز. وہ اینک پہنتا ہے. اینڈ پینٹلون اینڈ ہوز بیکم لوز فار ہم. اور اس کا جو پتلون ہے اور اس کے جو جرابے ہیں، جو بنیان ہے، جو دستانے ہیں، وہ سارے اس کے لیے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. his big loud voice turns to a child voice. اس کی جو بڑی آواز ہے وہ بچوں کی آواز میں تبدیل ہو جاتی ہے. when he speaks، جب وہ بولتا ہے، he produces a whistling sound. تو وہ ایک سیٹی جیسی آواز جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. at the last stage of man's life، آخری سٹیج میں he becomes very old. وہ بہت ہی بوڑھا بن جاتا ہے. this stage of life ends his strange and active life. یہ سٹیج جو ہے وہ اس کے پرانی زندگی کے جو سرگرم زندگی ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. اینڈ ہی بیکمز اے چائلڈ فار دا سیکنڈ ٹائم اوور. وہ دوسری دفعہ جو ہے ایک بچہ بن جاتا ہے. ان وچ ہی فرگیٹس ایوری تھنگ، جس میں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. ہی لوزز ٹیتھ، آئی سائٹ، ٹیسٹ اینڈ ایوری تھنگ. وہ دانت، نظر، ذائقہ اور سب کچھ جو ہے وہ کھو دیتا ہے. To conclude, we can say that Shakespeare has discussed the 7 stages of human life in a very beautiful way. اگر ہم اس کو مضمون کو اپنے اختتام پر لے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیکسپیئر نے انسان کے یہ 7 جو سٹیجز ہے وہ اس کو بڑے اچھی طریقے سے بیان کیے ہیں. The description of these stages are universal. یہ جو وضاحت انہوں نے کی ہے ان تمام مراحل کی وہ ایک عالمگیر سچائی ہے. اینڈ اٹ شوز، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے دیٹ ولیم شیکسپیئر واز اے گریٹ جینیس. کہ شیکسپیئر جو تھا وہ ایک نہایت ہی گریٹ جینیس تھا. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.